اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا بنی ہی اس لیے ہے کہ آپ اور میں یہاں اپنے عقیدے کی، اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کچھ ایسا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچیں تو مالک کہہ دے کہ مجھے راضی کر کے آیا ہے، آج تجھے راضی کیا جا رہا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور یہی ڈگری کائنات کی سب سے بڑی ڈگری اور اللہ کی طرف سے ملنے والا اعزاز ہے۔ میرے ذمے جو موضوع ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اور ذات مصطفیٰ، ذات الہ کیا ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ عقیدے کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ بہت سارے احباب اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ محدود وقت کے اندر دلیل دینے کے بعد احباب کے ضمیر کو اپیل ہے، بات من کو لگے تو بسم اللہ لے جائیے، مناسب نہ لگے تو دوبارہ پڑھیے دیکھیے، انشاءاللہ اگر ضمیر جاگ رہا ہوا تو آپ صحیح عقیدے کے ساتھ لبیک کہنے والے ضرور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اور وہ نور ایسا ہے کہ جس نور میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے۔ بے شمار ادلہ کتاب اللہ سے مالک الملک اپنے محبوب سے جو دو اعلان کرواتے ہیں، ایک اللہ کی ذات کے بارے میں ہے اور دوسرا اعلان احباب کی نظر کروں گا جو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ محبوب آپ اپنی قوم کو، امت کو کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، تمہارا رب اللہ ہے اور وہ الہ اکیلا ہے، احد، اللہ الصمد، تمہارا اللہ بے نیاز ہی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ وہ الصمد ہے، پوری کائنات کو اس نے ضرورتوں میں ڈالا ہے اور اسے کوئی ضرورت نہیں، ضرورتیں وہ اکیلا پوری کرتا ہے۔ وجود کیا ہے؟ لم یلد، اپنی کوئی بیوی نہیں رکھتا، بیوی کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اس کی اولاد نہیں، اولاد کا محتاج اور ضرورت مند نہیں۔ ولم یولد، نہ اس کی پیدائش، نہ اس کی جنم، نہ اس کی ولادت، نہ میلاد کا کوئی دن اور نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، معاملات میں ایسا یکتا، ذات میں ایسا یکتا کہ کوئی اس کا ساجی، حصے دار اور شریک ہے ہی نہیں۔ حضرات یہ الہ ہے اور ذات الہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس کے بعد آئیے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ مشہور یہ ہے، منبر و محراب سے وارثین نبوت بن کے ورثائے نبوت نے یہ بات پھیلائی کہ آپ رب کا جز ہیں، حصہ ہیں اور اللہ کا نور ہے۔ اس عقیدے کی تاریخ سنیے۔ یہودیوں نے عزیر کے بارے میں یہ رائے رکھی، علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ،
یہودی گویا ہوئے اور انہوں نے عقیدہ بنایا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی آئے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے اس عقیدے کو ٹائٹل کیا دیا؟ اس عقیدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور اس عقیدے پہ کتاب اللہ کا، وحی کا، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، فتویٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. جن لوگوں نے رب کو 1/3 کر کے، 1/3 بنا کے، عیسیٰ و مریم کو رب کا جز بنا کے پھر اللہ کو الہ مانا ہے، یہ رب کا جز بنانے والے، انبیاء کو میرا بیٹا بنانے والے، یہ کافر ہیں. یہ فیصلہ ہم مسلمانوں کا قرآن مجید میں ہے اور ہم پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں. یہود و نصارہ یہ بات کہیں تو رب کا قرآن کافر ٹھہرائے، مسلمان اس عقیدے کو کفر بولے. لیکن جب اپنی باری آئے تو بڑی کشادہ راہیں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب رب کا نور ہیں، اللہ کا جز ہیں، اللہ کا حصہ ہیں. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ احد اور احمد میں جو فرق ہے نا وہ میم کی مروڑی کا ہے، باقی ایک ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے کہا گیا وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس قدر جرت. اور پھر جو صحیح حقیقت تھی، اصلیت تھی، جو پیغمبر کی ذات تھی، تمام مسالک نے بالاتفاق نبی، پیغمبر اور رسول کی تعریف میں یہ جملہ لکھا، ہوا انسان. نبی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہوگا. انسان کون ہے؟ بشر ہے. اور یہی عقیدہ قرآن ہے. کھلے لفظوں میں سنیے، اللہ نے جیسے محبوب کو کہا کہ میری ذات بتاؤ کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، محبوب اپنی ذات بھی بتاؤ. وہی لفظ ہیں کل. کہیے، بتائیے، چھپائیے نہیں، دبائیے نہیں، روکیے نہیں، پرچار کیجئے، اعلان کیجئے، اپنی زبان سے یہ گفتار پیش کیجئے. اللہ کیا کہوں؟ قل انما انا. محبوب ان کو کہو انما کا جملہ، حشر کا جملہ، انما صرف اور صرف، انما حقیقت صرف اتنی ہے، انما اس کے علاوہ میں کچھ اور ہوں ہی نہیں. انما 100%، انما الف سے لے کے یا تلک، انما الف سے لے کے یا تلک، اے سے لے کے زی تلک، ابتدا سے انتہا تلک، اول آخر، آگے پیچھے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے جو ہے وہ ناخنوں تلک. انما انا بشر، میں بشر ہوں. جناب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گستاخی ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گا، ابھی اللہ نے بشر تک نہیں، آگے بھی بات کی ہے. اور یہ بات کسی بشر کی نہیں، بشر کے بارے میں اللہ کی بات ہے. محبوب ان کو کہیے کہ میں بشر ہوں. محبت سے بشر کہے، اللہ تجھے 30 نیکیاں دے گا، ایک نیکی زمین سے آسمان کی مسافت کو چھوئے. بشر میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. اور صرف بشر نہیں، مثلکم. سورہ کہف آیت نمبر 110 پڑھتے ہو سورۃ الکہف. کس لیے؟ دجال کے فتنوں سے بچو گے. بچنا ہے. اس سے بڑی دجالیت کوئی نہیں کہ انسان اٹھے، رحمان کا وعدہ الا شریک کا، کسی کو شریک بھی ٹھہرائے، سینہ زوری بھی کرے، اور پھر کہے
کہ نہیں، یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت ہی توحید پہ تھی کہ جو رب ہے، رب کی ذات جیسا، صفات جیسا، اللہ کی نہ ربوبیت میں کوئی شریک، نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک، نہ الوہیت میں کوئی شریک، اور یہ اٹھ کے جو توحید کی دعوت دینے آئے انہی کی ذات کو رب کی ذات بنا ڈالے۔ اللہ کہتے ہیں کہو ان کو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر۔ اوہ، اپنے جیسا کہہ دیا ہے، ہمارے جیسا کہہ دیا ہے، گستاخی ہو گئی ہے۔ اوہ، رگڑ دیا جائے، فتوے لگا دیے جائیں۔ لا پوری دنیا کے فتوے اکٹھے کر، لگانا ہے تو الہ پہ لگا، یہ جملے الہ کے ہیں، کہنا ہے تو رب پہ کچھ کہہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، بولنا ہے تو جبریل امین پہ بول، وہ رب کی امانت ویسی کی ویسی لے کے آئے ہیں۔ فتوہ لگانا ہے کتاب اللہ پہ لگا، قرآن کا فیصلہ ہے، اور فتوہ لگانا ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ لگا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سے یہ جملے نکلے ہیں اور 100% حق ہیں کہ میں ذات کے اعتبار سے بشر ہوں، اور میری بھی ضرورتیں، میرے بھی مسائل مصائب وہی ہیں جو ایک بشر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ میرا درجہ نہیں، درجہ آگے ہے، میرا مقام رتبہ اور ہے، میری ذات اصلیت بشر ہے۔ کیسے بشر ہوں؟ مثلکم کیسے ہوں؟ بشر کو پیدا ہونے کے لیے اللہ نے یا جناب آدم علیہ السلام کی طرح پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، یا پیدا کیا سیدہ حوا کو جناب آدم سے، یا جناب عیسیٰ کو رب نے پیدا کیا علیہ السلام ماں سے بغیر باپ کے۔ اللہ نے عمومی طریقہ رکھا بشر میں پیدا ہونے کا، جنم کا، ولادت کا، کہ ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلکم، بشر کو پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی ضرورت رب کی سنت اور قاعدہ ہے۔ مجھے بھی رب نے عبداللہ کا در یتیم بنایا ہے، آمنہ کا لال بنایا ہے۔ یا تو آج کے بعد یہ کہنا چھوڑ دے، اگر عبداللہ کے بیٹے ہیں، سیدہ آمنہ کے لال ہیں، علم یجد کا یتیمن فآوا ہے، تو پھر میرے دوست مثلکم پہ گھبرا نہیں، یہ ایمان ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ بشر کے ددیال ہوتے ہیں، میرے ددیال مثلکم، بشر کے ننیال ہوتے ہیں، میرے ننیال مثلکم، بشر کے سسرال ہوتے ہیں، میرے سسرال مثلکم، بشر کی اولاد ہوتی ہے، میرے 3 بیٹے مثلکم، بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری 4 بیٹیاں مثلکم۔ جیسے تمہارے ساتھ یہ تعلق اور رشتے ہیں، میرے بھی ہیں۔ میں رب کا نور ہوتا تو میرا ددیال نہ ہوتا، ننیال نہ ہوتا، سسرال نہ ہوتا۔ کہو ان کو کہ میں تمہاری طرح ان چیزوں میں محتاج ہوں اپنے رب کا۔ پیٹ لگا ہے، بشر کو پیٹ لگا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھائے ہے نا چاول، لگی نا بھوک، محبوب کو بھی بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پتھر ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، گھر میں جا کے کھانا بناتا ہے، محبوب کو بلاتا ہے۔ جیسے صحابہ کو بھوک، بشر کو بھوک، جناب ابو ہریرہ کو اور وہ صفہ کے ہاسٹل کے اصحاب کو بھوک، میرے محبوب کو بھی بھوک لگی ہے۔ بشر کو پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگے، مثلکم۔ بشر کو قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے، میں بھی بیت الخلا جاتا ہوں، مثلکم۔ بشر کو ازدواجی تعلقات پورے کرنے ہوتے ہیں، مجھے بھی رب نے حجرے اور بیویاں عطا کی ہیں، ادا کرتا ہوں مثلکم۔ ازدواجی تعلقات کے بعد بشر کو غسل کی ضرورت، میں بھی غسل کرتا ہوں، مثلکم۔ بشر کو اونگ آتی ہے، مجھے بھی اونگ آتی ہے، مثلکم۔ بشر سوتا ہے، رب نہیں سوتا، مثلکم۔ پہرا لگانے والے بھی سو گئے، جو پہرا دے رہے تھے وہ بھی سو گئے، نماز فجر اپنے وقت سے نکل گئی، مثلکم۔ تمہارا رب سوتا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ لوگو اگر یہ قرآن حق ہے، اگلے جملے سنیے، میرے نبی کا مقام ذات یہ ہے کہ بشر ہے، مقام یہ ہے یوحی الی۔ صرف اتنا نہیں کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اس وحی میں ایک ہی آیت میں بتایا گیا انما
जैसे बशरियत साबित करने के लिए इन्नमा, रब का नूर और उलूहियत और दोनों जातों में फर्क बयान करने के लिए वही ने बताया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा मबूद एक है, मैं उसका शरीक नहीं। यही मेरा रुतबा है, यही मेरी नबूवत, यही मेरा मुकाम रिसालत कि मैं रब का बंदा। रब सजदे नहीं करता, मैं सजदे में पढ़ के कहता हूं सुबहान रब्बिल आला। मैं रब का नूर और जुज होता, मेरे ये ताल्लुक ना होते, सिलसिला नसब ना होता, ददियालो ननियालो ससुराल ना होते, ये खाने पीने सोने के लवाजिमात और मजबूरियां ना होती, मुझे चोटें ना लगती, मुझे दर्द और तकलीफें ना होती, ये आसाम जितने मेरे ऊपर इतने तकलीफें आई हैं, ये मसाइब ना होते। अल्लाह है, वो नूर है, मैं बशर हूं। और इसी आयत का अगला टुकड़ा सुनने वाला अल्लाह ताला फरमाते हैं, महबूब इनको कहो फमन कान यरजू लिका रब्बी, ये नूर और बशर का फर्क, जाते इला और जाते मुस्तफा का फर्क और नबूवत की इज्जत और कदर और मुकाम और मर्तबा वही समझेगा जिसे अल्लाह का डर होगा, जिसे क़यामत का यकीन होगा, जिसे मरने की फिक्र होगी। अल्हाकुमुत तकासुर, ये दुनिया की कसरत में आके बड़े सारे फतवे बदलने वाले सवादे आजम में और जुलूस में और रश में बैठ के बातें कहनी और हैं। कभी तन्हा मिल अपने नफ्स को वो मिल जाएं, तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। दलील को कभी तन्हा दे, पढ़ और परख। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा, फिर अपने अमाल दुरुस्त कर, अकीदा सही करके अमाल सही कर। क्या बना रखा है तूने? कभी रब का नूर, कभी यौम विलादत, कभी रब का नूर, कभी जन्म, कभी रब का नूर, कभी पैदाइश, कभी रब का नूर, और कभी ये कहे कि यौम मिलाद। जाने दे, फिर ये रब की भी कोई तारीख बता। अगर रब का नूर और जुज है, अल्लाह की विलादत का दिन दे, तारीख का तायन कर। नहीं कर पाता, अगले जुमले सुन। अल्लाह ताला ने हतमी फैसला दिया, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सारी जिंदगी की बंदगी मुंह पे मार दूंगा अगर तूने महबूब को, बशर को मुझ जैसे नूर का जुज और हिस्सा बनाया था। संभाल अपने आप को। हजरात, वक़्त को मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ है अभी इस मौजू पे। किताबुल्लाह की सैकड़ों आयात कि जिनसे ये अल्लाह की वहदानियत और उसके नूर के साथ किसी और के नूर की विलादत, जन्म और पैदाइश का मुआमला वाज़े हो सकता है कि ज़ाते इला नूर महद और ज़ाते मुस्तफ़ा बशर। मगर जो रब का कुरान मिला, हिदायत मिली, उसके बारे में रब ने कहा कि उसकी पैरवी करो, जिस नूर को हमने महबूब के साथ उतारा है। मगर डंडी मार के ये सारी आयात छोड़ के कि जिनमें ये तज़किरा है, इधर उधर की भूल भुलैयों में लोगों को डाल के उन बेचारों को शिरक पे मजबूर करते हैं। याद रहिए, ये कब्र में हिसाब अपना देना है, लिहाजा अपने अकीदे को परखो, समझो और अल्लाह और महबूब के अंदर जो फ़र्क है उसे मद्देनज़र रखिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावा।